سننے کی صلاحیت کا نسخہ ساوتری کے 3 اجزاء پر آپ سے بات ہو چکی ہے، سین، الف اور واو۔ آج اس میں شامل کریں گے اس کا 4تھا جز تیز۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں سننا کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ امریکہ میں ایک بین الاقوامی ایسوسی ایشن برائے سننا یا برائے سماعت، انٹرنیشنل لسننگ ایسوسی ایشن 1972 میں 1972 میں قائم ہوئی تھی۔ ان کا مقصد سننے کی صلاحیتوں کی تحقیق، ترویج اور تربیت وغیرہ ہے۔ ان کے مطابق سننے کے عمل کی تعریف کچھ یوں ہے کہ سننا ایک ایسا عمل ہے جس میں صوتی اور غیر صوتی اطلاعات اور اشارات موصول ہوتے ہیں اور پھر ان کو سمجھ کر ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ صوتی کا مطلب آوازوں کے ذریعے اور غیر صوتی مطلب بے آواز، جیسے چہرے کے تاثرات اور جسمانی انداز و اطوار۔ دراصل جب ہم کسی سننے کے عمل میں شامل ہوتے ہیں تو ہمارے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ان مقاصد کو دیکھتے ہوئے ان کے پیش نظر آپ کے سننے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا۔ عام طور پر سننے کے 4 طریقے بیان کیے جاتے ہیں، جو اگر دیکھا جائے تو سننے کے 4 مقاصد بھی ان کو کہا جا سکتا ہے، اور یہ چاروں طریقے یا مقاصد نسخہ ساوتری کے 4تھے جز تے سے بنتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ ہے تے سے تسکیناتی سننا۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا مقصد اطمینان، سکون، فرحت یا راحت حاصل کرنا ہو، لطف یا حظ اٹھانا ہو۔ مثلا تقریر یا واز سننا، حمد و نعت وغیرہ سننا، موسیقی سننا، مزاحیہ خاکے وغیرہ اور اسی قسم کی دوسری باتیں سننا۔ دوسرا ہے تے سے تفہیمی سننا۔ تفہیم فہم سے ہے۔ تفہیمی سننے کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا مقصد کسی چیز کو سمجھنا ہو، علم حاصل کرنا ہو یا کسی چیز کی تربیت لینی ہو۔ یہ سننے کا ایک فعال طریقہ ہے، مطلب اس میں آپ عملی طور پر شامل ہوئے بغیر آپ اسے نہیں سیکھ سکتے۔ اس میں ارتکاز توجہ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ سیکھنے اور سمجھنے کے مقصد سے دیکھ رہے ہیں تو آپ تفہیمی سننے کا استعمال کر رہے ہیں۔ تیسرا سننے کا طریقہ ہے تصوراتی سننا، جیسے تصوراتی سننا۔ تصوراتی سننے کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کے احساس اور جذبات کو اپنے احساسات اور جذبات تصور کر کے ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بولنے والے کی جگہ رکھ کر اس کے خیالات اور تصورات کو اس کے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے یعنی اس بولنے والے کے پس منظر سے یا اسی کے زاویہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے محسوساتی سننا بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کا مقصد بولنے والے کی بات کو یا اس کی ذہنی کیفیات کو، اس کی سوچ و سمجھ کو نہ صرف دھیان سے سننا ہوتا ہے، بلکہ اگر کہیں کوئی اختلافی صورتحال پیدا ہو جائے تو پوری بات کو توجہ کے ساتھ سن کر اور سوچ سمجھ کر بولنے والے کے جذبات و احساسات کا خیال رکھ کر اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو۔ اب باری ہے آخری اور سب سے اہم تے کی، لیکن اسے سمجھنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ انشاءاللہ اس پر اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اگر آپ شخصی ترقی اور کامیابی کے ایسے نسخے اور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں جو نہ تو کسی اسکول میں سکھائے جاتے ہیں نہ ہی پڑھائے جاتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ۔